الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه الترمذي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، ذی القعدہ کا مہینہ اپنے الوداعی لمحات میں ہے اور تقریباً 4 سے 5 دن رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی زیادہ نعمتیں دینے کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول ہم پر بدستور کر رہا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ کی نعمت کے بدلے میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ کی ان عطاؤں کو دیکھ کر ہم دن بدن رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ہمارا کنیکشن جڑ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ دن بدن ہم برائی کی طرف قریب ہو رہے ہیں اور نیکی سے دور ہو رہے ہیں۔ دن بدن فرمانبرداری سے ہم فرمانبرداری کو چھوڑ کر نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور دن بدن ہم غفلت کے اندر دستے چلے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ تو مہربان ذات ہے، وہ پھر بھی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میرے بندوں میری طرف رجوع کرو،
میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، سب کچھ دینے والا میں ہوں، تو میری طرف رجوع کرو۔ رب تعالی مختلف اوقات کی صورت میں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس میں رب تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار رحمتوں کا نزول کیا، بے شمار ہماری رزق میں فراوانی کی۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، اس میں بھی ہمارے لیے برکتوں کے اعلان کیا۔ اب ایک مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں بھی رب تعالی ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنے خصوصی فضل و کرم کا کے اعلانات کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے، یہ اس حیثیت سے بھی فضیلت والا مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں قتل و قتال، جدال، یہ تمام چیزیں ممنوع ہوا کرتی تھی، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی ان مہینوں کے اندر۔ اس وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے، یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اس حیثیت سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب تعالیٰ کے مبارک بندے اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، جوق در جوق جماعتوں کی شکل میں اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اسلام کا ایک اہم رکن حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ عاشقوں کا ایک جنب غفیر ہوتا ہے وہاں پر میرے بھائی، اس ایک اسلام کے عظیم ترین رکن کو ادا کرنے کے لیے کبھی وہ طواف کی صورت میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی صفا مروہ میں سعی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میدان عرفات کے اندر وہ ہاتھ اٹھائے رب تعالیٰ کے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی جبل رحمت کے اوپر جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ سے عشق کرنے والے بندے جو ہیں، اسی مہینے کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا رکن جو ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ بھی فضیلت کے قابل ہے، فضیلت کے لائق ہے یہ مہینہ۔ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اس اعتبار سے بھی فضیلت والا مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ کے بندے اپنے مال کو خرچ کر کے جانور خریدتے ہیں، اور اس جانور کو صرف اور صرف رب تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ قربانی جیسا ایک عظیم عمل جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر بجا لاتا ہے۔ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کو بجا لاتے ہیں اسی مہینے کے اندر۔ اس وجہ سے بھی یہ مہینہ اہمیت کے حامل ہے، فضیلت کے حامل۔ آپ دیکھیں کہ پورے 12 مہینے بیت اللہ وہی بیت اللہ ہے، طواف پھر بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے، میدان عرفات اسی طرح کا میدان ہوتا ہے، لیکن اس ذی الحجہ کے مہینے میں اگر کوئی شخص جا کر وہاں پر مخصوص اعمال کرے گا تو وہ حج تصور کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ اگر کوئی شخص جا کر وہاں پر طواف بھی کرتا ہے، سعی بھی کرتا ہے، میدان عرفات میں وقوف بھی کرتا ہے، سب کچھ تمام اعمال بجا لاتا ہے، اس کو حاجی نہیں کہتے ہیں۔ حاجی اسے تب کہتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں جا کر جو حج کے ایام ہیں مخصوص، ان میں جا کر فلاں فلاں اعمال بجا لاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کے حامل ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو سب سے محبوب ترین ایام ہیں، جن میں نیک عمل کرنا رب تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ترین ہوتا ہے، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان میں رب تعالیٰ کے ہاں تمام اعمال جو ہیں وہ محبوب سے محبوب ترین ہو جاتے ہیں۔ وہی عمل انسان جو پورا سال کر رہا ہوتا ہے ان 10 دنوں میں کرتا ہے، رب تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتے ہیں، دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں سے افضل ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے افضل جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے۔ ہاں، ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، لڑتے لڑتے رب تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کر دیا، جان بھی قربان کر دی، وہ شخص شہید ہو گیا، وہ افضل۔ باقی ان ایام کے اندر اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی جائے گی، وہ رب تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ترین ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم جو پورا سال مختلف اعمال بجا لاتے ہیں، جب یہ ایام آ جائیں تو ان ایام میں ہم مزید جو ہے استعداد کے ساتھ، مزید تیاری کے ساتھ ان کاموں کو بجا لیں، خوشنودی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مزید ان ایام کے اندر ان کاموں کو بجا لیں اور ان کاموں کو دگنا کر دیں میرے بھائی۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ ماشاءاللہ پورا سال ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن جب یہ ایام شروع ہو جائیں تو پھر ان اذکار کے اندر، ان اعمال کے اندر اضافہ کر دیجیے۔ پہلے آپ صرف نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ابھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و اذکار شروع کریں۔ مسنون جو دعائیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اگر وہ نہیں سیکھی ہیں تو کسی مناسب شخص کے پاس بیٹھ کر ان کو سیکھ کر پھر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مسنون دعائیں بتائیں۔ کھانے سے پہلے کی دعائیں دیکھیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں دعا بتائیے، بسم اللہ علی برکت اللہ۔ کھانا ختم کیا دعا بتائیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ رات کو سو رہے ہیں، سونے سے پہلے دعا، اور جو ضروری اذکار ہیں، یعنی 4 قل ہو گئے وہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیے۔ اسی طرح سورۃ الملک کی تلاوت کر لی۔ سورۃ الملک کے حوالے سے آتا ہے جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، جب میدان محشر ہوگا تو یہ سورہ ملک اس کی سفارش کرے گی، جنت میں داخلے کا سبب ہوگی۔ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے سورۃ الملک کے اوپر؟ 2 رکوع پر مشتمل سورت ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، بس۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنا بڑا سب اجر مل رہا ہے، کتنا بڑا بدلہ مل رہا ہے کہ یہ سورت کھڑی ہو جائے گی کہ یا اللہ سوتے وقت یہ مجھے نہیں بلایا، آج میں اسے نہیں بھولوں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال میرے بھائی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر آپ نے نہیں سیکھی تو ان کو سیکھیں، ان کو سیکھنے کے بعد پھر انہیں بجا لائیں میرے بھائیو اپنی زندگی میں۔ اور جب ایک معمول بن جاتا ہے انسان کا تو پھر آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی انسان خوش طبیعت بن جاتا ہے، ایک سکون ملتا ہے انسان کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جو ہیں وہ تو مطمئن ہوتے ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس دل کے اندر تو وہ زندہ دل ہے۔ جس دل کے اندر رب تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، رب تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، وہ دل دھڑکنے کے باوجود بھی مردہ ہے میرے بھائی۔ تو ان دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندہ کیسے ہوں گے ہمارے دل؟ جب ہم مختلف ذکر و اذکار کریں،
بخاری شریف کی روایت ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، پوری سید الاستغفار ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ صبح یہ استغفار ایک مرتبہ پڑھا، اگر شام تک فوت ہو گیا تو رب تعالی جنت میں داخل کر دے۔ جس نے رات کو اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ استغفار پڑھا، صبح تک اگر فوت ہو گیا رب تعالی جنت میں داخل کر دے۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی میرے بھائی۔ اور پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کے پڑھنے میں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ یہ تو ہمیں پورا سال جو ہے اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، پورا سال۔ لیکن جب یہ ایام آ جائیں، ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن آ جائیں، تو ان میں ہمیں ان کو دگنا کر دینا چاہیے۔ اگر پہلے ہم کم کر رہے تھے تو ابھی ان میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ تو پہلا عمل ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آگے تشریف لیں تاکہ آنے والوں کے لیے مشکلات نہیں ہوگی، جزاک اللہ۔ یہ دونوں اطراف سے آگے آگے تشریف لیں۔ دوسرا عمل جو ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی تو کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے 9 دن روزے رکھیں۔ ویسے بھی نفلی روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن ان ایام کے اندر روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص پورے 9 دن نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم کوئی 1 دن اندر رکھ دے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے رمضان المبارک میں روزے چھوٹ جاتے ہیں عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، اگر انہوں نے نہیں رکھے ہوتے ہیں تو وہ ان 10 دنوں میں اپنے روزے بھی پوری کر سکتی ہیں، 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ تو ایک تو رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہو جائے گی، دوسرا ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، ڈبل ثواب مل جائے گا یہاں پر۔ تو اس عمل کو بھی بجا لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے نفلی عبادات جو ہیں اس کو ہم بجا لیں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات ہم بجا لیں۔ نفلی عبادات میں یعنی اگر ہم فرائض کا اہتمام کر رہے تھے پہلے، تو فرائض کے ساتھ ساتھ نمازوں میں ہم نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عام نوافل کی جو ہے فضیلت، جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے رب تعالی مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک شخص یہاں سے سفر کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے بیت اللہ گیا ہے، وہاں پر مناسک حج ادا کیے ہیں، اسے کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کنفرم نہیں ہے۔ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ میرا حج اور عمرہ جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر کنفرم ہے، جو شخص اشراق کی نفل نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نماز، رب تعالیٰ مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کرے، کوئی شک نہیں ہے اس کے۔ تو نفلی عبادات ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعت نماز پڑھ لے، اکفک آخرہ، اس دن کے آخری وقت تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں۔ رب تعالیٰ جس شخص کے لیے کافی ہو گیا اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ نفل نماز ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، مسلسل جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔
اور جس شخص سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ عوام الناس کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، ہر دوسرا شخص اس سے محبت کر رہا ہو۔ اور جس شخص سے رب تعالیٰ نفرت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو جتنا بھی معزز بنا لے، جتنا بھی کوشش کر لے کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آ جاؤں، رب تعالیٰ جب اس سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے۔ اور جس شخص سے رب تعالیٰ محبت کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف رب کو راضی کر رہا ہے، رب تعالیٰ سارے لوگوں کو اس سے راضی کرتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں میرے بھائیو، نوافل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھا کریں۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک خطا معاف کر دیتے ہیں اس کی، ایک سجدے کی وجہ سے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے افضل الاعمال اداء ما افترض اللہ، سب سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے فرض کیا ہے انہیں ادا کیا جائے، رب تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد والزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے، وکثرت النوافل، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں۔ تو یہ افضل الاعمال، بہترین اعمال میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النافلۃ تربیۃ للروح وتزکیۃ للنفس، یہ نفل عبادت جو ہے، نفل نماز جو ہے، یہ انسان کی روح کی تربیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ وتزکیۃ للنفس، انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ تو نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات ہم بجا لیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ حسب توفیق روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نفلی عبادات کریں۔ اب یہی نفلی عبادات پورا سال کر رہے ہوتے ہیں ہم، جب ان 10 ایام میں کیا جاتا ہے تو مزید رب تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا کرتے ہیں، مزید رب تعالیٰ پھر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے لگے تو وہ لوگ جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے نہ کاٹیں ان کو، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لیں اس کے بعد کاٹ لیں۔ اس میں ایک تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ مناسک حج ادا کرنے سے پہلے اپنے بال، اپنے ناخن کوئی چیز نہیں کاٹتے ہیں۔ جب وہ حج ادا کر دیتے ہیں مکمل طور پر تو پھر حلال ہونے کے لیے وہ اپنے بال کاٹتے ہیں۔ تو ایک تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے۔ دوسرا مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی ترغیب دی۔ مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے یا اسے ملامت کی جائے۔ تو بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بالوں میں سے، اپنے ناخنوں میں سے نہ لے۔ ہاں، ایسا شخص کہ جس کے اوپر جو انسان کے پرائیویٹ پارٹس کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹنا واجب ہو گئے ہوں تو اس صورت میں پھر ان کو کاٹنا ضروری ہے ان کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے مستحب ہے نہیں کاٹے جائیں گے، تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ زیر ناف بال ہو گئے، بغلوں کے بال ہو گئے، یہ جب 40 دن سے زیادہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، خاص طور پر علامہ شامی نے، کہ ہر شخص کو جو ہے کم از کم مستحب یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ان بالوں کو کاٹنا چاہیے، اور ہفتے میں بھی پھر جمعے کے دن۔ اور اگر ایک ہفتے میں وہ نہیں کاٹ سکتا ہے تو کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ کاٹا جائے۔ اگر 15 دن میں بھی وہ نہیں کاٹ سکتا ہے تو کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ کاٹنا ضروری ہے، وگرنہ گناہگار ہوگا اگر 40 دن سے بھی وہ لیٹ ہوگا۔
یہ ایسی چیز ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے اس میں سستی میں پڑا ہوا ہے، سستی اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ہم اپنا بڑا سٹائل، اپنا جمال، خوبصورتی، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ شریعت باطن کو بھی صاف کرنے کا کہتی ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہم صاف ہونے چاہیے میرے۔ تو اگر کسی کے اوپر واجب ہو چکے ہوں تو پھر تو وہ کاٹے گا، لیکن اگر واجب کی مدت نہیں ہے تو پھر مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ایام میں اپنے بالوں میں سے، اپنے ناخنوں میں سے نہ لے، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے، پھر وہ لے سکتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔